بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب غرور و تکبر اور کینہ و نحوت نے فرعون کو گناہ کی دلدل میں غرق کر دیا اور خدا کے حکم سے سرکش کرتے ہوئے جناب موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب پر اڑ گیا اور بنی اسرائیل کو طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار کرنے لگا، ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی شرافت و آدمیت کی ساری حدیں پار کر گیا، تو رب تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب اس بات کا صاف اعلان کر دیں کہ جناب موسیٰ کی تکذیب کرنے اور بنی اسرائیل کو کہ غلامی سے نجات نہ دینے کی پاداش میں عنقریب مصری عذاب خدا میں گرفتار ہوں گے اور انہیں خدا کی مار پڑے گی۔ چنانچہ اب ان پر طرح طرح کے عذاب آنے لگے، لیکن یہ بھی عجیب بے ڈھنگے ضدی تھے۔ جب بھی ایک عذاب میں گرفتار ہوتے تو کبھی تو فوراً توبہ طائب ہو کر اس بات کا اقرار کر لیتے کہ ہم اپنے ظلم و ستم کی ساری روشیں ترک کر دیں گے اور ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں، اور کبھی یہ کہنے لگتے کہ یہ عذاب ہم سے ٹال دیجئے، ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ عذاب رفع ہوتا تو وہی ڈھاک کے تین پات دوبارہ اسی ظلم و زیادتی اور کفر پر ڈٹے نظر آنے لگتے، جو ان کا طرۂ امتیاز اور انوکھا کردار تھا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیے سارے وعدے بھلا دیتے، توڑ دیتے اور دریا برد کر دیتے۔ یہاں تک کہ خدا نے سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑی گرفت بھیجی، وہ یہ کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت غرق کر کے ہلاک کر دیا گیا، جبکہ بنی اسرائیل کو نجات ملی۔ ان مصریوں پر جو خدا کے عذاب آئے یہ کل 9 نشانیاں تھیں۔ نمبر 1، قحط، جس کی صورت یہ ہوئی کہ دریائے نیل کا پانی اتر گیا، جس سے مصر کی زمینیں سیراب نہ ہو سکیں، جس کا لازمی نتیجہ غلوں کی پیداوار اور اشیاء خوردنوش کے کال کی صورت میں نکلا۔ نمبر 2، پھلوں کا نقصان، کہ قدرتی آفتوں سے اور بیماریوں نے پھلوں کو گلا سڑا کے رکھ دیا۔ نمبر 3، طوفان، مفسرین کی اس بابت کوئی حتمی رائے نہیں کہ یہ طوفان کیسا تھا اور اس کی کیا صورت تھی۔ کیا دریائے نیل میں طغیانی آئی تھی جس نے مصریوں کے کھیت کھلیان غرق کر دیے اور مدتوں پانی نہ اترا، جس سے وقت پر کھیت نہ ہونے کی وجہ سے پیداوار شدید متاثر ہوئی اور تقریباً قحط سالی کی شکل بن گئی؟ یا سرزمین مصر پر لگاتار طوفانی اور موسلادھار بارشیں ہوتی رہیں، جس سے زمینیں زیر آب آ گئیں اور کھیتی کے وقت مناسب فصلیں کاشت نہ کی جا سکیں؟ بہرحال بیضاوی اس دوسری تفسیر کی طرف مائل ہے۔ نمبر 4، ٹڈی دل کے عذاب، کہ رب تعالیٰ نے ان کی تیار فصلوں پر ٹڈیوں کی بے شمار جھنڈ بھیجے جو آنے واحد میں ساری پکی فصلوں کو کھائے ہوئے بوس کی طرح بنا کے راکھ کر دیتے اور لوگ ہاتھ ملتے رہ جاتے۔ نمبر 5، جوؤں نے مصریوں کا جینا حرام کر دیا، کھانے پینے اور سونے لیٹنے کی لذت مٹ کر رہ گئی، بالوں سے لے کر کھانوں تک اور برتنوں سے لے کر بستروں تک جوئیں ہی جوئیں ہوتی، جن سے لذت عیش تلخ ہو کر رہ گئی۔ تو رات میں جوؤں کی جگہ مصریوں پر ایک آنے والا عذاب مچھروں کا تھا۔ بیضاوی لکھتے ہیں کہ عذاب کی صورت بڑی چچڑیوں کی صورت میں تھی، جبکہ ایک قول چھوٹی ٹڈیوں کا بھی ہے جب ان کے پر نہیں نکلے ہوتے۔ نمبر 6، مینڈک کا عذاب، کہتے ہیں کہ مصریوں کے لیے عذاب کی یہ صورت بھی بے حد تلخ اور اذیت ناک تھی۔ وہ یوں کہ مینڈک ان کے کھانے پینے کی چیزوں، برتنوں، بستروں، عرض کے ہر جگہ پھدکتے پھرتے اور انہوں نے زندگی اجیرن کر دی تھی۔ نمبر 7، خون کا عذاب، الدم یعنی خون۔ عذاب کی یہ صورت یوں تھی کہ مصریوں کا قابل استعمال ہر قسم کا پانی خون بن گیا، ندی، نالے، کنویں، نیل اور کلزم سب خون بن گئے، جو کسی حال میں بھی قابل استعمال نہ رہا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ خون کے عذاب کی صورت یہ تھی کہ سب مصریوں کو بڑی خوفناک نکسیر پھوٹ پڑی تھی۔ نمبر 8، ان کے مالوں کا ہلاک ہو جانا۔ نمبر 9، ید،
یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بغل میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تو بنا کسی مرض کے سفید براق ہوتا تھا۔ اسی طرح بعض مفسرین نے بحر بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں گزر جانے کے لیے راستہ بنانے کو بھی 9 آیات میں شمار کیا ہے، جبکہ بعض نے بنی اسرائیل کے ہر قبیلہ کے لیے پتھر سے علیحدہ علیحدہ پانی کا چشمہ پھوٹنے کو نشانیوں میں گنا ہے۔ یہ بات بے غبار ہے کہ سمندر کا پھٹ کر راستہ بنانے والا واقعہ نشانیوں کے ظاہر اور پورا ہونے کے بعد کا ہے، جبکہ پتھر سے چشمے پھوڑنے کا واقعہ فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد کا ہے۔ لہذا اس واقعے کو نشانیوں میں شمار کرنا کسی طور پر بھی صحیح نہیں۔ میرے نزدیک ان نشانیوں کا شمار یوں ہے: نمبر 1 قحط، نمبر 2 اموال کا نقصان، نمبر 3 جانوں کا نقصان، نمبر 4 پھلوں کا نقصان، نمبر 5 طوفان، نمبر 6 ٹڈیاں، نمبر 7 جوئیں، نمبر 8 مینڈک اور نمبر 9 خون۔ ملحوظ رہے کہ یہ نشانیاں اور وہ نشانیاں جن کے ساتھ جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے، ان سب کا بیان سورہ اسراء کی اس آیت میں ہے۔ آیت نمبر 101۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں دی، سو بنی اسرائیل سے پوچھ جب وہ ان کے پاس آیا۔ قاضی بیضاوی کے نزدیک یہ وہ آیات تھیں جن کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، اور یہ وہ احکام ہیں جنہیں مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا، نہ کہ وہ نشانیاں مراد ہیں جو فرعون اور قوم فرعون کے مقابلے میں ان کی عبرت و سرزنش کے لیے بھیجی گئی تھیں۔ اور 9 نشانیوں کی متعدد بیان کردہ تفاسیر میں سے ایک تفسیر یہ ہے۔ قاضی بیضاوی کی عبارت ملاحظہ کیجیے، وہ لکھتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ اس آیت میں نشانیوں سے مراد یہ نشانیاں ہیں: عصا، ید، ٹڈی، جوں، مینڈک، خون، پتھر سے چشموں کا پھوٹنا، سمندر کا پھٹنا، پہاڑ کا اکھڑ کر سروں پر آ کھڑا ہونا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ مذکورہ بالا نشانیوں میں آخری 3 کی جگہ یہ نشانیاں ہیں: طوفان، قحط اور پھلوں کا نقصان۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان 9 نشانیوں کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 9 نشانیاں یعنی احکام یہ ہیں: اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، بے گناہ جان کو قتل نہ کرو مگر حق شریعت کے ساتھ، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، کسی بے گناہ کو حکام رسی کے ذریعے قتل نہ کراؤ، کسی پاک دامن پر تہمت نہ لگاؤ، میدان جنگ کے دن پیٹھ دکھا کر میدان سے مت بھاگو، اور اے یہود، خاص تمہارے لیے یہ بات ہے کہ تم ہفتہ کے دن میں زیادتی نہ کرو۔ یہ باتیں سن کر وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دینے لگا۔ بس اس حدیث کی بنا پر آیات سے مراد گزشتہ امتوں کی شریعتوں میں دیے گئے احکام ہیں۔